إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الروم رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ مختصر رکوع ہے اور انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس میں۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ابتدا کرتا ہے، اللہ ہی ابتدا کرتا ہے الخلق مخلوق کی۔ ثم یعید، پھر وہ اسے لوٹائے گا، یعنی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یبلس المجرمون، مایوس ہو جائیں گے سب مجرم لوگ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء کوئی سفارش کرنے والے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور سب ہو جائیں گے اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو سب ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان سب نے عمل کیے نیک، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ عالی شان باغات میں، یحبرون خوش و خرم ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّہ، بس آپ تسبیح کرو اللہ کی، حین تمسون، جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے تعریف، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وعشیًا اور پچھلے پہر، وحین تظہرون، اور جس وقت تم سب ظہر میں داخل ہوتے ہو۔ یخرج الحیہ، وہی نکالتا ہے الحیہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج المیت، اور وہ نکالتا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، ویحیی الارض، اور وہی آباد کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتیہا اس کے بنجر ہونے کے بعد، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم سب نکالے جاؤ گے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ پیچھے سورۃ العنکبوت میں یہ بات کی گئی تھی کہ اس زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی ابتدا کرنے والا کون ہے، تو یہاں اس کا جو ہے جواب دیا جا رہا ہے، اللہ یبدأ الخلق، یعنی پچھلے سورت میں تھا نا، امن یبدأ الخلق ثم یعید، کون ہے جس نے ابتدا کی اس مخلوق کی، اور اس کی انتہا کون کرے گا، اس کی جو ہے دوبارہ اس کو کون لوٹائے گا؟ تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ابتدا کرتا ہے، اور پھر اس کو یعید، وہ لوٹائے گا بھی صحیح، یعنی جس نے اس کام کی ابتدا کی ہے وہ انتہا بھی تو کرے گا نا۔ ایسے تو کوئی دنیا کا کام نہیں ہے کہ جو شروع کر کے پھر چھوڑ دیا جائے، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی تو ہوگی۔ ایسے تو نہیں ہے نا کہ یہ کام شروع تو کیا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ نے مثلا جو ہے صبح صبح گھر میں موٹر چلا دی، بٹن آن کر دیا، اب کیا اس کو انتہا بند نہیں کرنا، یہ کھلا چھوڑ دینا ہے؟ کوئی بھی کام اس کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہوگی، اور جس کام کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے، اور اس کا پھر کوئی مقصد بھی ہے، اس کا نتیجہ بھی نکلنا ہے، اچھا یا برا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین اس مخلوق کی ابتدا کرنے والے ہیں، اور وہی اس کی انتہا کریں گے۔ یہ کائنات بنا دی ہے، ابتدا تو ہو گئی اور چل رہی ہے، تو کیا دوبارہ نہیں لوٹائے گا، انتہا نہیں کرے گا، فیصلہ نہیں کرے گا ان لوگوں کا، اس دنیا کا، اس کائنات کا، کہ کیا ہو رہا ہے اس میں، کون کیا کر رہا ہے؟ اور ایک تو یعید کو مانا دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی ایک دفعہ مخلوق کو بنا دیا اور پھر بنایا، پھر بنایا، پھر بنایا،
یعنی جب سے کائنات بنی ہے کتنے انسان بن چکے ہیں. ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، اب دور ہے ہمارا، ہم ہیں، ہماری زندگی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، دیکھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، اور اللہ نے اختیار دیا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا یہ ساری طاقتیں، سارا اختیار، کنٹرول، یہ سب جو ہے جتنا بھی اللہ نے دیا ہے ہمیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. پھر کوئی اور آئے گا، اور مخلوق ہوگی. اسی طرح یہ بار بار مخلوق کا یہ جو سرکل چل رہا ہے، یعید، ایک معنی یہ ہے کہ بار بار وہ پیدا کر رہا ہے، وہ بار بار پیدا کر رہا ہے، اور یہ ہر مخلوق میں ہے، جانوروں میں، انسانوں میں، حیوانات میں، پرندوں میں، نباتات میں. دیکھیں نا، درختوں کے پتے ہر سال نئے لگتے ہیں، اور پھر کئی سالوں کے بعد درخت ختم ہو جاتے ہیں اور درخت اگاتے ہیں، اور درخت کے اوپر جو پتے ہیں وہ ہر سال جھڑ جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں. اسی طرح انسان بھی ایک زیادہ سے زیادہ 100 سال جب گزرتا ہے تو پھر یہ سارے کے سارے انسان نہیں ہوتے اس زمین پر. جو 100 سال پہلے تھے اب وہ نہیں ہے. 100 سال گزر جانے کے بعد جو اب زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہوگا، کوئی اور آ جائیں گے. تو یہ ایک سرکل چل رہا ہے. اور پھر ثم الیہ ترجعون، پھر یہ ختم بھی ہونا ہے، پھر اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور پھر اس نے حساب لینا ہے زندگی کا کہ تم کیا کرتے رہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اس رب کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے، واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور یاد رکھو جس دن قیامت قائم ہوگی نا، یبلس المجرمون، اس دن سب مجرم جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے. یوم تقوم الساعہ، قائم ہوگی جس دن قیامت، یبلس المجرمون، سب مجرم مایوس ہو جائیں گے. فلم یکن لہم من شرکاء، یبلس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کا عذر اور بہانہ پیش نہ کر سکنا، سارے دلیلوں کا ختم ہو جانا. اب جو ہے ایک دم سے اس طرح شاک میں نہیں پڑ جاتا بندہ، آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ ایک دم سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کچھ بھی بات نہیں کر سکا. بعض جو ہے بیماری کی حالت میں بھی ایسے ہو جاتے ہیں، شاک لگ جاتا ہے کہ بولنا بند ہو گیا، بولتے تھے پہلے، اب جس کو بھی دیکھتے ہیں بس دیکھتے ہی رہ گئے، حیرانی اور پریشانی کی حالت میں، بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے. اسی طرح ان کی کیفیت ہوگی قیامت کے دن، یبلس، سب مجرم مایوس ہو جائیں گے. لیکن جس طرح ایک مجرم رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، پہلے بڑا بچتا تھا اور مکرتا تھا، لیکن رنگے ہاتھوں سب کے سامنے ایکسپوز ہو گیا اور پکڑا گیا، اب اس وقت جو اس کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا، ساری حجتیں ختم، سارے بہانے ختم. اب وہ کیا ہو گیا؟ یبلس، اب بالکل بے دلیلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی عذر اور بہانہ باقی نہیں ہے. اب سب کے سامنے آ گیا، جن جن باتوں کا انکار کرتا تھا ساری سامنے. اسی طرح مجرم بھی قیامت کے دن جو انہوں نے دنیا میں بہانے تراشے ہوئے ہیں، آج ہے نا کئی لوگ جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ قیامت ہے ہی نہیں. کئی لوگ تو یہ ہے نا کہ جو کہتے ہیں مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم، قیامت ہے ہی نہیں. اور جب دیکھیں گے کہ جس چیز کا انکار کرتے تھے وہ تو آ گئی، تو اب کوئی بات تو نہیں کر سکیں گے نا، بالکل مایوس. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ اس وقت دنیا میں، اگر قیامت ہوئی بھی صحیح تو جس طرح اس دنیا میں صدارتیں، چودراہٹ، پیسہ، مال و دولت سب کچھ ہمارے پاس ہے، اگر ہوئی بھی صحیح قیامت تو اسی طرح ہمارے پاس ہوگا وہاں بھی. لیکن وہاں جب جائیں گے دیکھیں گے تو نتیجہ ہی کچھ اور ہوگا. کچھ لوگوں کا اس دنیا میں یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قیامت ہوئی بھی صحیح تو ہمارے یہ بزرگ ہیں، یہ جو پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں جن کو ہم نے اپنا جو ہے سفارشی بنایا ہوا ہے، یہ چھڑوا لیں گے، ہمیں یہ بچا لیں گے. یہ عقیدہ، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو قیامت کے متعلق نظریات، یہ اس دور میں بھی پائے جاتے تھے، مشرکین مکہ کے دور میں جب قرآن نازل ہوا، اور آج بھی پائے جاتے ہیں. یعنی جن لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ بزرگ ہمیں چھڑوا لیں گے، یہ بچوا لیں گے، سفارشی ہیں ہمارے، وہاں تو پتہ چلے گا کہ کچھ منظر ہی کچھ الگ ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ دنیا کی عدالتوں کی طرح جس طرح یہاں سفارشیں چلتی ہیں
جس طرح یہاں پر 2 نمبری چل جاتی ہے، جس طرح یہاں پر مجرموں کو چھڑوا لیا جاتا ہے سفارشیں کر کے، رشوتیں دے کر، وہاں بھی ایسے ہی ہوگا اور یہ چھڑوا لیں گے ہمیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، کوئی ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی سفارشی وہاں پہ نظر نہیں آئے گا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ جن جن کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ اور گمان تھا کہ یہ چھڑوا لیں گے، یہ سفارشی ہیں ہمارے اور اللہ کے ہاں ہمیں بچوا لیں گے، وہ سب کے سب کہیں گے کہ اللہ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، کہ جن اللہ کے نیک بزرگوں کو پیچھے لوگوں نے اللہ کا سفارشی بنا لیا ہے، اللہ کا شریک بنا دیا ہے، وہ تو قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر کہیں گے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا، ہم تو ان کو روک کے آئے تھے، ہم تو ان کو صرف تیری عبادت کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، اور ہم ان کو ساری زندگی اسی شرک سے روکتے رہے، اور ہمارے فوت ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں ہی شریک بنا دیا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ سب شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں، یعنی سب گم ہو جائے گا، ساری دلیلیں مٹ جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا اور مایوس ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن وہ سب الگ الگ ہوں گے، سب جدا جدا ہوں گے، یعنی دنیا میں محبت کرنے والے، دنیا میں اکٹھے رہنے والے، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دعوے کرنے والے، اکٹھے رہنے کے، سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ لیکن متقی جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگ نیکوں کے ساتھ ہوں گے۔ جدا جدا کا مطلب کہ نیک نیکوں کے ساتھ، گنہگار مجرم لوگ مجرموں کے ساتھ۔ اور ایک سورہ مریم میں پڑھا ہے پیچھے ہم کہ اللہ کی عدالت میں سب الگ الگ آئیں گے۔ وَيَأْتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن سب الگ الگ آئیں گے، ہیں سارے الگ الگ، یتفرقون، سب کو جدا جدا کر دیا جائے گا۔ اس طرح دنیا میں بھی قید خانے ہوتے ہیں نا، کہ جن میں سب مجرموں کو الگ الگ جو ہے بند کمروں میں، تہہ خانوں میں رکھا جاتا ہے، سب کو اسی طرح قیامت کے دن بھی سب الگ الگ ہوں گے، یتفرقون، سب جدا جدا ہوں گے۔ لیکن ایمان والے متقی لوگ، وہ اپنے جو ہے جن سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس کے بغیر نہیں رہ سکتے، جن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ مرنے کے بعد کیا یہ ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ جن سے محبت ہے، حقیقی محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اس کو پھر صحیح راستے پر لائیں، اس کا عقیدہ درست کریں، اس کا نظریہ درست کریں، اس کو نمازی بنائیں، اس کو جنت میں بھی ساتھ لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے جائیں، اور ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کریں نا، کہ ہم خود تو نماز پڑھ رہے ہیں، خود تو صبح کو اٹھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، خود دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے، ہمیں محبت ہے اس سے، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ جس سے ہمیں دنیا میں محبت ہے، قیامت کے دن یہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ لیکن اکثر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جن سے محبت ہوتی ہے ان کے عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کے اعمال درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن بھی ہم اکٹھے ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو محبت تو کر رہے ہیں، محبت ہے، لیکن اس کو صحیح بات نہیں بتاتے، صحیح دین کی دعوت ان کو نہیں دیتے، ان کا عقیدہ، ان کے اعمال درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شاید ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ نماز کی ان کو دعوت دے دی، ان کو قرآن کی کوئی آیت سنا دی، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دی یا کوئی حدیث سنا، شاید یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ روٹھ نہ جائے ہم سے۔ بھئی جس سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قیامت کے دن بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، آخرت اپنی بھی سنوارو، اس کی بھی سنوارنے کی کوشش کرو، ورنہ تو جدا جدا، دنیا میں محبت کرنے والے وہاں جدا جدا ہوں گے۔ دنیا میں محبت تھی، اس محبت کی بنیاد اللہ رب العالمین کی ذات نہیں تھی۔ اگر اللہ کی ذات ہے محبت کی بنیاد، پھر تو اکٹھے ہوں گے، ان کا عقیدہ اور نظریہ بھی اکٹھا ہوگا۔ اور جن کی محبت کی بنیاد کوئی اور چیز ہے، دنیا کا لالچ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، حسن ہے، کوئی اور تعلق ہے، کاروباری ڈیلنگ ہے، وہ مفادات ہیں،
اس وجہ سے محبت ہے. تو پھر قیامت کے دن جدا جدا اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہوں گے سب. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دیکھیں آگے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل صالح کیے. نیک لوگ، ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جیسا ایمان لانے کی اللہ نے دعوت دی ہے، جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان ان کا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل صالح کیے. صالح عمل کی پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کی ہے. عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ جس میں دو شرطیں ہوں، عمل کی ظاہری کیفیت، عمل کی باطنی کیفیت. ظاہراً عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور باطنی کیفیت اس عمل کی ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی شہرت کے لیے، نمود کے لیے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو اور سنت کے مطابق ہو. وہ عمل صالح کہلاتا ہے. ایمان اور عمل صالح کی فہم فی روضۃ یحبرون، وہ عالی شان باغات میں ہوں گے، جنت کے اعلیٰ بلند محلات میں ہوں گے. یحبرون، خوش و خرم ہوں گے، یعنی جن سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ایمان والے، ان کے عقیدے اور نظریے کو بھی درست کیا. قیامت کے دن اب ساتھ ہیں، خوش و خرم ہیں، جنت کے باغوں میں گھوم رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کفر کیا، جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اللہ رب العالمین کی ملاقات، آخرت کے دن جو اللہ سے ملاقات کرنی ہے اس کا بھی انکار کیا. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بس آپ کیا کرو، فَسُبْحَانَ اللَّہ، بس تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو. حین تمسون، سبحان اللہ کہو جس وقت تم شام کرتے ہو. وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو. تو صبح شام اللہ کا ذکر، حمد و ثنا، اور اس سے نمازیں بھی مراد ہیں، شام کی نماز، صبح کی نماز، اور آگے عشاء اور ظہر کی نماز بھی آ رہی ہے. تو صبح شام اللہ کی حمد کرنے، یہاں پہلے شام کا ذکر پھر صبح کا ذکر ہے، کیونکہ جو دن کی ابتدا ہے، تاریخ کی ابتدا، اسلامی تاریخ کی ابتدا وہ سورج غروب ہونے سے ہو جاتی ہے. سورج غروب ہونے سے اگلے دن کی ابتدا ہو جاتی ہے. جیسے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہو جاتی ہے، رمضان کے مہینے کی ابتدا، تو اس دن کی ابتدا ہوگی، تاریخ کی ابتدا ہوگی. رات پہلے آتی ہے اسلامی تاریخ میں، دن بعد میں آتا ہے. تو شام کو چونکہ ابتدا ہو گئی اگلے دن کی، شام کو ذکر کرو، نماز پڑھو. حین تمسون، اور اس سے صبح شام کے اذکار بھی مراد ہیں. مجھے امید ہے آپ جتنے بھی تفسیر پڑھنے والے ہیں آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہوں گے. اگر آپ میں سے کوئی نہیں کر رہے تو ضرور اس آیت کو پڑھنے کے بعد تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ اذکار میں جو کوتاہی ہے، کمی ہے، اس کو دور کریں، اور اذکار جو صبح شام کے وہ زبانی یاد کریں. اگر کسی کو زبانی نہیں آتے تو آپ موبائل پہ دیکھ کر PDF فائل میں، اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ میسج کریں، آپ کو PDF فائل بھی دی جائے گی. تو آپ اس میں سے دیکھ کر صبح شام کے اذکار روٹین بنا لیں. آپ روزانہ پڑھیں گے تو 5-7 دن، زیادہ سے زیادہ مہینہ بعد آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گے. صبح شام کے اذکار اور ان کا ترجمے پر بھی غور کریں، ٹھیک ہے نا. صرف اللہ کی حمد، اس آیت کے مطابق عمل بھی ہوگا اور ہماری زندگی میں بھی سکون آئے گا. پریشانیاں، ڈپریشن اور جنات شیاطین کے جو اثرات ہیں یہ بھی ختم ہوتے ہیں ان صبح شام کے اذکار پڑھنے سے. انسان جو ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، حفظ میں، اللہ کی فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اسی طرح مزید جو دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی، واش روم جانے کی، باہر آنے کی، ساری جو مسنون دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی یاد کریں، ان کو بھی پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں ان کی کہ وہ بھی پڑھیں. پوچھیں بچوں سے سونے لگے ہیں آپ سنا رہے ہیں بچوں کو، جس طرح باقی ان کی جو ہے بستر کا، لباس کا، سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، بیمار نہ ہو جائیں، تو ان کی دعاؤں کا بھی خیال رکھیں. ان کو سناتے وقت پوچھیں ان سے کہ بیٹا دعا پڑھ لی آپ نے؟ اگر پڑھ لیے تو ٹھیک، نہیں پڑھی تو ان سے کہیں اونچی آواز میں پڑھیں. آپ خود اونچی آواز میں پڑھیں، بچے سن کے بھی اونچی آواز میں پڑھیں. اور صبح کو اٹھاتے ہوئے ان کو پہلی بات یہ کریں کہ اٹھنے کی دعا پڑھو بیٹا، تو اٹھتے ہی دعا پڑھیں. وہ کھانا ان کو دیا ہے، جس طرح یہ خیال رکھتے ہیں کہ اچھا کھانا ہو،
کوئی جو ہے باسی چیزیں نہ کھا لیں، کوئی صحت کے جو منافی خوراک ہے وہ نہ کھا لیں، جس طرح ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو ان کو کھلاتے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ بسم اللہ بھی پڑھی ہے انہوں نے کہ نہیں پڑھی، کھانے کے بعد دعا بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دعاؤں کا بھی خاص طور پہ اہتمام کریں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ زمین میں، وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر بھی، پچھلے پہر اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کرو، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، جس وقت تم ظہر کے وقت میں، یعنی جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو، یعنی نمازوں کے اوقات، نمازوں کے اوقات اس سے ثابت ہے، فجر کی نماز ہو گئی، شام کی نماز، عشاء کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز ہو گئی، اور عصر کی نماز دوسری آیات سے ثابت ہے، صلاۃ الوسطیٰ جسے کہتے ہیں۔ یخرج الحی، وہی اللہ ہی نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ دیکھیں نا، انڈا مردہ ہے، اس سے زندہ اللہ تعالیٰ بچہ نکالتے ہیں، ویخرج المیت، اور نکالتے ہیں مردہ کو من الحی زندہ سے، انڈا مردہ ہے اس کو زندہ مرغی سے نکالتے ہیں، پھر اسی مردہ انڈے سے زندہ اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، جو ایمان والا ہے، جو اہل توحید ہے، اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے والا، وہ زندہ ہے، اور کافر جو ہے وہ مردہ ہے۔ یخرج الحی، اللہ زندہ نکالتے ہیں زندہ کو من المیت مردہ سے، کافر سے اللہ رب العالمین مومن پیدا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام مومن ہے لیکن باپ کافر ہے، کافر سے اللہ نے مومن نکال دیا، کافر سے مومن بنا دیا اللہ نے۔ اور اسی طرح یخرج المیت من الحی، زندہ سے، مومن سے مردہ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھیں، نوح علیہ السلام مومن ہے، زندہ ہے، لیکن بیٹا کافر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، اللہ کی قدرت کے فیصلے ہیں، وہ جو چاہے وہ زندہ سے مردہ نکال سکتا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ وہ بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ تاجوروں کو جو ہے تخت سے اٹھا کر تختہ دار پہ لٹکوا دیتا ہے، وہ سلطنتوں سے اٹھوا کر، وہ بادشاہیوں سے اٹھا کر قیدوں میں ڈلوا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ وہ چڑھے ہوئے سورج کو جو ہے غروب کرنے پر قادر ہے، وہ دن کے اجالے کو شب کی سیاہی میں بدلنے پر قادر ہے، وہ راتوں کے اندھیروں کو صبح کے اجالے میں بدلنے پر قادر ہے۔ اسی طرح جو زندہ سے مردہ نکال سکتے، مردہ کو وہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تو زندہ کو مردہ کرنے پر قادر ہے۔ جس کی بادشاہت کا عروج ہے، زندہ ہے وہ، اس کی بادشاہت کے عروج کو ختم کرنے پر، اس کی بادشاہت کو مارنے پر قادر ہے۔ اسی طرح انڈیویجول، عام سطح پر ہر انسان اپنی زندگی کو دیکھے اور اس آیت پر غور کر کے اللہ سے امید لگائے کہ جو رب کا بن جاتا ہے اس کے حالات مردہ ہیں، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اس کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، اس کے ساتھ لوگوں نے تعلق، ناطے، رشتے توڑ دیے، کوئی اس کے ساتھ سلام کرنے پر جو ہے وہ تیار نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مردہ بنا دیا کہ اب تو ہے یہ ہے ہی نہیں نا، الزام لگا کے اس پر جو ہے الزام تراشیاں کر دیا، اس سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو ایسے نکال دیا، ایسے اس کو ذلیل کر دیا، ایسے ادارے سے نکال دیا، رشتہ دار اپنے جو ہے تعلقات سے نکال دیا، اور بالکل مردہ کر کے اس کو رکھ دیا ہے۔ اللہ اسی پہ اٹھا کر دنیا میں عروج دینے پر قادر ہے۔ وہ بیمار ہو کر اس قدر بیمار بن چکا ہے، اگر کوئی بندہ، پہلے تو حالات میں نے بتائے، حالات کے اعتبار سے اگر معاشرے نے اس کو مردہ کر دیا، اس پر الزام لگا کے، اس کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے اس کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عروج دینے پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہے، وہ لوگوں نے مردہ بنا دیا تھا نا، اس کو اللہ اس کو زندگی دے دی، لوگوں نے اس کو ذلیل کر کے، بدنام کر کے دھتکار دیا اور بالکل معاشرے سے ختم کر دیا، تعلقات توڑ دیے، اللہ نے اس کو عروج دے دیا۔ اب وہی رشتہ دار جنہوں نے اس پر الزام لگائے تھے، رسوا کیا تھا، ذلیل کیا تھا، آج وہی اس کے در پہ آئے۔ پیچھے سورہ یوسف نہیں پڑھ کے آئے ہم؟ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ مردہ بنا کے پھینک دیا تھا نا، کئی اٹھا لے گا مر جائے گا، ایسے ہی کیا تھا نا، کنویں میں پھینک دیا کہ کوئی جو ہے گزرتا ہوا لے جائے گا، یا مردہ کر کے اپنے جو ہے بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ آج بھی اگر کسی انسان کو اس کے رشتہ دار، اس کے تعلق والے اپنے مردہ بنا کے پھینک دیں، اللہ عروج دینے پہ آئے
تو وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ عروج دے سکتا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ عروج پر ہے، وہ سمجھتا ہے سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، زمانہ میرے ساتھ ہے، میری بات سنتے ہیں لوگ اور میری بات چلتی ہے، میری مانی جاتی ہے، وہ ہٹ دھرم اور ضدی بن جائے اور اللہ کا باغی اور نافرمان بن جائے، تو یاد رکھے اللہ زندوں کو مردہ کرنے پر بھی قادر ہے، تیرے عروج کو زوال میں تبدیل کرنے پر اللہ قادر ہے، کسی پہ ظلم مت کرنا۔ اور ایک دوسرے معنی میں کہ جو بیماریوں میں اس قدر گھرا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بس آج ہے یا کل ہے، یہ تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اللہ اس کو بھی زندگی دینے پر قادر ہے، مایوس نہیں ہونا۔ یخرج الحی من المیت، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کی تو ابھی سانسیں چل رہی ہیں، اس کی بیماریوں کی چاہے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، طبیبوں نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، کیا رب کی تقدیر اور رب کی قدرتوں اور رب کے فیصلوں پر یقین نہیں ہے؟ وہ رب زندگی دینے پر قادر ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، ان آیتوں کو جب پڑھیں نا تو پھر صرف اتنے خالی لفظی ترجمے پر نہیں، غور و فکر کریں اس پر۔ جو رب زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے، وہ حالات میں اگر کوئی مرا ہوا ہے تو اس کے حالات کو بھی اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے، بیماریوں سے مرا ہوا ہے تو بیماریوں کو شفا دینے پر اللہ قادر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اپنی صحت پر، اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر اکڑ رہا ہے تو اللہ صحتوں کو برباد کر کے بیماریاں لانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ من المیت یخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی اس زمین کو بنجر کرنے کے بعد، یحیی الارض بعد موتها، زمین کو بنجر، موت سے مراد، زمین کی موت سے مراد زمین کا بنجر ہونا، کچھ نہیں اگا رہی ہے زمین، بنجر زمین، اس کو جو ہے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ کس طرح بنجر زمین ہوتی ہے، کچھ نہیں اگ رہا، اللہ بارش برساتے ہیں، نباتات اگتے ہیں، پھر پھل پھول اس پر ہریالی آتے، کس طرح جو ہے بہار کے دنوں میں اس زمین کو دیکھ کر کس طرح دل خوش ہوتا ہے۔ اور رب قادر ہے، تمہارے بھی حالات بنجر بن چکے ہیں تو اللہ ہریالی لانے پر قادر ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بناؤ، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض روایات میں یہ جو آیتیں پڑھی نا ہم نے یہاں سے، سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 3 آیتیں، ان کا صبح شام پڑھنا بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ صبح شام ان کو بھی پڑھنا چاہیے، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے صبح شام ان آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ان جن روایات میں پڑھنا آتا ہے ان کا، وہ روایتیں سندن کچھ ضعیف ہیں، اس لیے یہاں اس جو ہے یہ مصباح المنیر، یہ تفسیر کی بک ہے، اس میں وہ روایتیں نہیں دی ہوئیں، اور تفسیر ابن کثیر جو ہے اس میں یہ روایتیں موجود ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھنا۔ تو بہرحال اس سے مراد جو اصل صبح شام کے اذکار ہیں وہ ہمیں پڑھنے چاہیے، اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس چیز کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور جس سے محبت کر رہے ہیں ہم، اس کا عقیدے اور نظریہ اور اس کے اعمال کی جو ہے اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔